تو یہ تھا بنی اسرائیل کا حال، یہ تھا ان کا اللہ رب العالمین سے وعدے وفا کرنا۔ اگر ہم بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، ہمارا بھی نمازوں کا اور زکوٰۃ کا وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم ناصر مدنی، قرآن سیریز کے 36ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ بقرہ کا 10واں رکوع پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو کچھ وعدے یاد دلائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے متعلق وعدہ یاد دلایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان سے وعدہ تھا، اور یہ وعدہ ہم سے بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ پھر اپنے حق کے بعد اللہ پاک نے بندوں کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کے بعد حق کے رشتہ داروں کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر ہے یتیموں کا حق، پھر ہے مسکینوں کا حق کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اللہ پاک نے حق یہ بیان کیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے گناہ والی بات نہ کہو، دل دکھانے والی بات نہ کہو، کسی کی برائی کرنے والی بات نہ کہو، ایسی بات کہو جو اچھی ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ دو تھے بندوں کے حقوق۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت سے متعلق بھی وعدہ لیا تھا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز کو اس کے تمام ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ بجا لاؤ، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کو بھی جو اللہ پاک نے تم پر مقرر کی ہے اسے بھی شریعت کے مطابق ادا کرتے رہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل نے کام کیا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، سوائے چند لوگوں کے باقی تمام کے تمام بنی اسرائیلی پھر گئے اللہ کے وعدوں سے۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کا حال، یہ تھا ان کا اللہ رب العالمین سے وعدے وفا کرنا۔ ناظرین کرام، یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح بات بھی کریں۔ یہ تمام حقوق اللہ رب العالمین نے صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں کیے، اللہ پاک نے ان کے اس عمل کی مذمت بیان کی، اور یہ ہمارے لیے بیان کیے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ اگر ہم بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، ہم بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ہم بھی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہمارا بھی نمازوں کا اور زکوٰۃ کا وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ جو مذمت ان کے لیے، اس مذمت کے مستحق تو پھر ہم بھی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل والے کاموں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔